اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر شاہ اسٹوڈیو کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ دوستو، دوسری طرف حسین کیتھرائن اور خوبصورت سیمر اپنے خیمے میں دونوں اکٹھی بیٹھی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں۔ کیتھرائن اور سیمر دونوں ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور خوبصورت تھیں۔ اچانک کیتھرائن نے غور سے سیمر کی طرف دیکھتے ہوئے بات کا رخ موڑا اور سیمر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سیمر، تو ہلاکو کی ملکہ دوکوزا کی چھوٹی بہن ہے۔ تو یقیناً ہلاکو سے متعلق سب سے بہتر جانتی ہوگی، اور چند دن پہلے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ہلاکو کے لشکر کی ایسی طاقت اور قوت ہے کہ ان علاقوں میں کوئی بھی لشکر ہلاکو خان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور اب جو ہلاکو خان کو برقعی خان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اسے کیا سمجھنا چاہیے؟ سیمر کے لبوں پر اس موقع پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر کیتھرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیتھرین میری بہن، تیرا کہنا درست ہے۔ اگر وقتی طور پر برقعی خان کے مقابلے میں ہلاکو خان کو ناکامی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کا ازالہ بہت جلد ہوگا۔ تم دیکھو گی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہلاکو خان برقعی خان سے انتقام لے گا اور اس کے کوہستانی سلسلے میں گھس کر اس کی ناکامی اور اپنی کامیابی کو یقینی بنائے گا، اس لیے کہ ہلاکو خان پر جو کوئی ضرب لگاتا ہے اسے ناکام بناتا ہے۔ ہلاکو خان اس سے انتقام لینا بھولتا نہیں ہے۔ سیمر کے ان الفاظ کے جواب میں کیتھرائن مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ دونوں کا کھانا آ گیا، لہذا دونوں خاموش ہو کر کھانا کھانے لگی تھیں۔ آخر ہلاکو خان نے بغداد کی طرف پیش قدمی شروع کی تھی۔ گو ابن القمی نے بغداد کے بڑے بڑے لشکروں کو بغداد سے نکال کر سرحدوں کی طرف بھیج کر ایک طرح سے ہلاکو خان کے بغداد پر حملہ آور ہونے کی راہ ہموار کر دی تھی، لیکن ابھی بغداد میں ایسے سالار اور لشکری تھے جو منگولوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرات رکھتے تھے۔ ان میں بغداد کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد، نائب سالار اعلیٰ منصور بن احمد، حسام الدین جوگندار، شرف الدین کردی، صالح اشرف اور مجاہد الدین ایبک کے علاوہ کچھ دوسرے سالار بھی تھے۔ چنانچہ جب ہلاکو خان کے بغداد کی طرف پیش قدمی کی خبریں پہنچیں تب بغداد کے لشکریوں کے سالار اعلیٰ فتح الدین نے خلیفہ سے بات کر کے جس قدر لشکر اس وقت بغداد کے اندر موجود تھے انہیں شہر سے باہر نکالا۔ اس موقع پر ابن القمی کی رائے اس کے مخالف تھی، لیکن فتح الدین اور نائب سالار اعلیٰ منصور بن احمد نے ابن القمی کی کوئی بھی بات نہ مانی۔ صورتحال کو نازک دیکھتے ہوئے خلیفہ مستعصم نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ چنانچہ فتح الدین داؤد اور منصور بن احمد اپنے ساتھی سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر بغداد سے باہر نکلے، اور بغداد سے باہر ہی انہوں نے ہلاکو کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ہلاکو خان کی آمد سے پہلے بغداد کے لشکر نے اپنی صورتحال بالکل واضح مستحکم کر لی تھی۔ چنانچہ ہلاکو خان جب اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تو فتح الدین داؤد اور منصور بن احمد کے کہنے پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے لشکر کو مستعد کر دیا تھا۔ دونوں طرف سے صفیں درست ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ بغداد کے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ فتح الدین داؤد کے پاس رہا جو لشکریوں کا سالار تھا، اور اپنے ساتھ اس نے مجاہد الدین ایبک کو رکھا۔ لشکر کا دوسرا حصہ نائب سالار منصور بن احمد کی کمانداری میں تھا، اور وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دائیں جانب تھا، جبکہ صالح بن اشرف اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ لشکر کا تیسرا حصہ بائیں جانب رکھا گیا، اس کی کمانداری شرف الدین کردی کے ہاتھ میں تھی، اور حسام الدین جوگندار اس کی نیابت کر رہا تھا۔ منصور بن احمد کے تحت جو لشکر تھا اس میں زیادہ تر عرب شامل تھے۔ فتح الدین اور مجاہد الدین ایبک کے تحت کام کرنے والے لشکر میں زیادہ تر ترک اور کچھ کرد تھے، جبکہ شرف الدین کردی کے تحت کام کرنے والے زیادہ تر کرد اور کچھ ترک بھی شامل تھے۔ اسلامی لشکر نے جب دیکھا کہ ہلاکو خان اب حملہ آور ہونے کی ابتدا کرنے والا ہے، تب فتح الدین داؤد کے کہنے پر بغداد کے پورے لشکر اور سالاروں نے تکبیریں بلند کی۔ ان تکبیروں نے بغداد کے لشکر کے اندر ایک نیا جذبہ اور جوش پیدا کر دیا تھا۔ اس موقع پر ہلاکو اپنے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کو حرکت میں لایا اور ظلم کی اندھی موجوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے پہلے سپہ سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد نے اپنے کام کی ابتدا کی، اور وہ ہلاکو کے لشکر کے وسطی حصے پر زمین کی عصمت کی حفاظت اور اس کے باسیوں کے تحفظ کے لیے حملہ آور ہوا تھا۔ فتح الدین داؤد کے ساتھ ہی ساتھ نامور عرب سالار اور بغداد کے لشکریوں کا نائب سالار اعلیٰ منصور بن احمد بھی حرکت میں آیا، اور وہ کھلی آستینوں والے عربوں کے ساتھ منگولوں پر ہولناک عذاب بن کر حملہ آور ہو گیا تھا۔
اس کے بعد شرف الدین کردی کی کمانداری میں بایاں حصہ بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی منگولوں پر آندھیوں اور طوفانوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ بغداد کے نواح میں ایک ہیجان اور طوفانی کیفیت سی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بغداد کے لوگ سہمے خوفزدہ تھے، اس لیے کہ بغداد کے لشکر کی تعداد ہلاکو خان کے لشکر کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس بنا پر لوگ خوفزدہ تھے کہ ان کا لشکر جو ہلاکو خان کی راہ روکنے کے لیے بغداد سے نکلا ہے وہ ہلاکو کے لشکر کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، لہٰذا اسے پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب ایسا ہوگا تو ہلاکو نہ جانے بغداد کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، ان کا کیا حشر کرے گا۔ لیکن وقت اور فطرت کے تقاضے کچھ اور ہی فیصلہ کر چکے تھے۔ منگول یہ خیال کر رہے تھے کہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر بالکل چھوٹا اور مختصر سا ہے اور بہت جلد وہ انہیں کاٹ کر رکھ دیں گے، لیکن یہاں صورتحال کچھ مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ اس لیے کہ عرب سالار منصور بن احمد کی کمانداری میں کھلی آستینوں والے عرب بھری صداؤں کی تکبیروں میں غیظ و غضب کے طغیانوں کی طرح منگولوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان کی لاشوں کی بساط بچھانے لگے تھے۔ وقت کے لمحوں کو اپاہج کر دینے والے ترک موت کا عجیب رقص شروع کر چکے تھے، اور جسموں کو لخت لخت کر دینے والے کرد منگول لشکر کے صفوں کے اندر گھس کر ان کی ہمت اور جمع مردی کی تنابیں کاٹتے جا رہے تھے۔ میدان جنگ میں اس وقت نہ کوئی عرب رہا، نہ کوئی کرد، نہ ترک، نہ ایرانی، نہ تورانی، کچھ بھی نہ تھا، بس صرف وہ مسلمان تھے، اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہ یک زبان اور یک قوم بن کر منگولوں کے سامنے نہ گرنے والی دیوار بن چکے تھے۔ اس کے بعد فطرت کے عناصر نے دیکھا مسلمانوں کے مقابلے میں منگولوں کی حالت دیمک زدہ در و بام کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ جب فتح الدین داؤد منصور بن احمد اور دوسرے سالاروں نے اپنے حملوں میں تیزی اور شدت پیدا کی، تب مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے میں ہلاکو کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور منگول بھاگ کھڑے ہوئے۔ جس وقت منگول بھاگے اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک نا اتفاقی اور نفاق پیدا ہوا۔ وہ اس طرح کہ منگول جب شکست اٹھا کر بھاگے تب کچھ لشکریوں اور چھوٹے سالاروں نے ان کا تعاقب کرنا چاہا۔ بڑے سالاروں میں سے مجاہد الدین ایبک نے بھی ان کی تائید کی کہ منگولوں کا تعاقب کرنا چاہیے۔ ایسا وہ اس لیے کر رہے تھے کہ ماضی میں چونکہ منگولوں نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا تھا، لہذا تعاقب کر کے مسلمان ان کا قتل عام کرنا چاہتے تھے۔ لیکن بڑے سالاروں میں سے فتح الدین داؤد، منصور بن احمد، شرف الدین کردی، حسام الدین جوگندار اور صالح بن اشرف نے اپنے لشکریوں کو منگولوں کا تعاقب کرنے سے منع کیا، لیکن اس شور شرابے میں ان کی ایک نہ سنی گئی۔ مجاہد الدین ایبک کی کمانداری میں مسلمان لشکریوں نے منگولوں کا تعاقب شروع کر دیا، جس کی بنا پر بڑے سالاروں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ بس یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی تھی، اس لیے کہ جب منگولوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے انہیں شکست دے کر ان کا تعاقب شروع کر دیا، تب وہ جانتے تھے کہ ان کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتا رہا، دوسرا ایک لمبا چکر کاٹ کر مسلمانوں کی پشت کی طرف آیا اور پشت کی طرف سے ایسا جان لیوا حملہ کیا کہ ان گنت مسلمانوں کو انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا۔ پشت کے اس حملے کی وجہ سے بغداد کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد بھی مارا گیا۔ اپنے سالار اعلیٰ کے مارے جانے سے لشکری حوصلہ ہار بیٹھے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر افراتفری کا عالم برپا تھا۔ بڑے سالاروں میں سے صالح بن اشرف بری طرح زخمی ہوا تھا۔ منصور بن احمد نے جب دیکھا کہ حالات یکسر ان کے خلاف ہو گئے ہیں اور مجاہد الدین ایبک نے جو احمقانہ فیصلہ کیا تھا اس کا مسلمانوں کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے اور منگول پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر انہیں بے پناہ نقصان پہنچا چکے ہیں اور اب وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، لہٰذا اس نے بچے کھچے مسلمانوں کو سمیٹ کر ایک طرف سے بھاگنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر صالح بن اشرف زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ منصور بن احمد اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، صالح بن اشرف کو اپنے سامنے بٹھایا، پھر وہ شرف الدین کردی، حسام الدین جوگندار کے ساتھ زخمی صالح بن اشرف کو لے کر ایک طرف سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بہت سے عرب، کرد اور ترک لشکری بھی ان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ اس موقع پر کچھ منگولوں نے ان کا تعاقب کرنا چاہا تو مسلمان لشکریوں نے ان پر ایسی تیز تیر اندازی کی کہ انہوں نے تعاقب ترک کر دیا۔ اس طرح منصور بن احمد اپنے ساتھیوں اور کچھ لشکریوں کو لے کر بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے تک منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار بغداد سے کئی میل دور شمال مغرب کی طرف جا چکے تھے۔ اپنے گھوڑے پر اپنے آگے منصور بن احمد اسی طرح اپنے ساتھی سالار صالح بن اشرف کو سنبھالے ہوئے تھا، یہاں تک کہ ایک جگہ منصور بن احمد نے اپنے گھوڑے کو روک لیا، اس لیے کہ صالح بن اشرف نے اسے رکنے کے لیے کہا تھا۔
منصور بن احمد اپنے گھوڑے سے اترا، صالح بن اشرف کو اپنی گود سے اتار کر زمین پر لٹایا۔ اس موقع پر منصور بن احمد اور اس کے سارے ساتھیوں کے لباس خون آلودہ تھے۔ اتنی دیر تک شرف الدین کردی، حسام الدین جوگندار اور دوسرے چھوٹے سالار اور لشکری بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر منصور بن احمد کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ منصور بن احمد نے صالح بن اشرف کو، جو بری طرح زخمی تھا، جب زمین پر لٹایا، کچھ دیر تک اس کی حالت دیکھتے ہوئے منصور بن احمد ہونٹ کاٹتا رہا۔ یہی حالت شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار کی بھی تھی، یہاں تک کہ لیٹے ہی لیٹے صالح بن اشرف بولا اور کہنے لگا، منصور میرے عزیز بھائی، مجھے اب یہاں پڑا رہنے دو، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میری روح پرواز کرنے کے در پہ ہے، میری وجہ سے اپنے آپ کو دشواری اور خطرات سے دوچار مت کرو۔ ایک شکایت بھری نگاہ اس موقع پر منصور بن احمد نے صالح بن اشرف پر ڈالی، پھر کہنے لگا، ابن اشرف، قسم خداوند قدوس کی، اگر مجھے 100 بار بھی زندگی ملے تو میں تیرے تحفظ، تیری حفاظت پر اپنی اس زندگی کو نچھاور کر دوں۔ میرے بھائی، ہم تمہیں چھوڑ کر کیسے جائیں؟ تھوڑی دیر سستا لو، پھر نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ خداوند قدوس کو منظور ہوا تو ایک روز ایسا ضرور آئے گا کہ ہم اس امتحان، اس عذاب سے سرخ روح ہو کر گزریں گے۔ منصور بن احمد کے ان الفاظ پر صالح بن اشرف ہونٹ کاٹنے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ پھر دکھ بھری آواز میں وہ بول پڑا، کاش ہم لوگ سمتوں کے تضاد، ذہنوں کے اختلافات، مسلک کی عقوبت گاہوں میں تقسیم نہ ہو جاتے، صرف مسلمان ہی رہتے۔ کاش ہمارے اندر صلح کی امید میں دین اور محبت کا سودا کرنے والے ابن القمی پیدا نہ ہوتے۔ ہائے حیف، منگول بغداد شہر میں داخل ہو چکے ہوں گے، ہر خیمہ دل پر موت کے بھنور بناتے حالات تاریک کرتے ہوں گے۔ حیات نو کی صباحتوں اور جذبوں کی توقیر اور سوچوں کے بدن کو تو ابن القمی نے پہلے ہی لہو لہو کر دیا تھا۔ کاش ایسے لوگ ہماری امت، ہماری قوم میں پیدا نہ ہوتے۔ بغداد شہر میں مرگ بدوش ساعتیں نفس کو بے کل کرتے گھناؤنے سناٹے چھا چکے ہوں گے۔ سراپا نزتوں کی شیرینی جیسی ہماری بہنیں بغداد شہر میں سلگتی دوپہر کی طرح دھکے کھاتی پھر رہی ہوں گی۔ براق چنبیلی اور نگہتوں کی سی دوشیزہ ہماری بیٹیاں بغداد میں اڑتے بگولوں کی طرح خوار ہو رہی ہوں گی۔ یہاں تک کہتے کہتے صالح بن اشرف کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ منصور بن احمد سسکیوں اور ہچکیوں میں رو رہا تھا۔ یہی حالت شرف الدین کردی، حسام الدین جوگندار، صالح بن اشرف اور وہاں کھڑے دوسرے لوگوں کی تھی۔ یہاں تک کہ صالح بن اشرف نے دکھتی روتی آواز میں پھر کہنا شروع کیا، ہمارے ذاتی اختلافات نے بغداد کو ان حالات سے دوچار کیا۔ خداوند قدوس ان لوگوں پر اپنا خوفناک عذاب طاری کرے جنہوں نے اپنی ملت اور قوم کی پیٹھ میں غداری کا خنجر گھونپنے کی کوشش کی۔ اچانک اس موقع پر کچھ لشکری چونک اٹھے، انہوں نے دیکھا جس سمت سے آئے تھے اس سمت سے گرد کے بادل اٹھتے دکھائی دیتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایک چھوٹا سالار چونکنے کے انداز میں بول اٹھا، امیر منصور بن احمد، لگتا ہے منگول ہمارے تعاقب میں آ گئے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر منصور بن احمد اپنی جگہ پر زخمی سانپ کی طرح اٹھ کھڑا ہوا تھا، آنکھیں جو آنسوؤں سے تر تھیں صاف کی۔ ایک جواب طلب نگاہ باری باری اس نے شرف الدین کردی، حسام الدین جوگندار پر ڈالی، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، گرد کے اٹھتے بادلوں کو دیکھ کر میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تعاقب کرنے والے منگول زیادہ نہیں ہیں۔ میرے بھائی، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں… اس موقع پر حسام الدین جوگندار شکایت آمیز اور شکوہ بھرے انداز میں منصور بن احمد کی طرف دیکھنے لگا تھا، جبکہ شرف الدین کردی روتی ہوئی آواز میں منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، خدا کے لیے ایسے الفاظ نہ ادا کریں، ہم سے ایسی سوال نہ کریں۔ بغداد کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد اب ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ہم مر چکے ہیں، ہم پوری طرح آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر ہمارے جسم کا سارا خون بھی نکال دینے کے بدلے میں ہمارا کوئی لشکر بچتا ہے تو قسم خداوند قدوس کی، ہمارے لیے یہ تجارت، یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ اس موقع پر ایک جھٹکے کے ساتھ منصور بن احمد نے اپنی تلوار بے نیام کی اور اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے چھوٹے سالار اور لشکری بھی اپنے گھوڑوں پر ہو بیٹھے تھے۔ پھر وہ صفے باندھ کر اس طرح منصور بن احمد کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے جیسے وہ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر چکے ہوں۔ جب گرد کے بادل چھٹے، ان میں سے منگول گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے دکھائی دیے، تب وقت کی آنکھ نے دیکھا منصور بن احمد کی آنکھیں قہر برسا رہی تھی، چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا تھا اور جسم پر ایک کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ پھر اس نے ہولناک انداز میں چند بار تکبیریں بلند کی، اس کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے سالار اور لشکری بھی اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑا چکے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار تعاقب کرنے والے منگولوں پر دیکھتے سلگتے عذابوں اور آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ تعاقب کرنے والے منگول زیادہ دیر تک منصور بن احمد اور اس کے ساتھیوں کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔
اس لیے کہ منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ بہت جلد انہوں نے تعاقب کرنے والے منگولوں کو موت کی گھاٹ اتار کر میدان صاف کر دیا تھا۔ جب سارے منگولوں کا خاتمہ کر دیا گیا تب منصور بن احمد کے چہرے پر ایک وقار اور اس کی آنکھوں میں ایک آسودگی تھی۔ اس موقع پر شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار بھی چھوٹے سالاروں کے ساتھ اس کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ پھر کسی قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے منصور بن احمد کہنے لگا، ہمارے لوگ ناحق ان منگولوں کو ناقابل تسخیر خیال کرتے ہیں۔ خداوند قدوس کی قسم، اگر ابن القمی بغداد کے زیادہ لشکروں کو شہر سے نکال کر سرحدوں کی طرف نہ بھیج دیتا تو میں اور فتح الدین ہلاکو خان کا مقابلہ کر کے اسے شکست دے کر اس کے مرکزی شہر قرہ کرم تک اس کا تعاقب کرتے۔ مگر برا ہو اس ابن القمی کا، اس نے نہ صرف مسلم قوم کو تقسیم کیا بلکہ ہمارے لشکروں کے اندر بھی تفریق کی ایک لکیر ڈال کر رکھ دی۔ پھر منصور بن احمد نے اپنے لشکریوں کو منگولوں کے سامان کا جائزہ لینے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ چھوٹے سردار آئے اور کہنے لگے، لگتا ہے یہ منگول راستے میں کچھ بستیوں کو لوٹتے ہوئے آئے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کھانے پینے کے علاوہ دیگر بہت سا قیمتی سامان بھی ہے۔ اس موقع پر منصور بن احمد نے ایک لمبا سانس لیا، اپنے پہلو میں کھڑے شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، چند لشکریوں پر مشتمل ایک گروہ تشکیل دے دو جن کی کمانداری ایک چھوٹا سالار کرے گا۔ منگولوں کے پاس جس قدر کھانے پینے کا اور دوسرا سامان ہے وہ سب ان لوگوں کے پاس رکھا جائے گا، وہی اس کی حفاظت کریں گے اور اسی سے اپنے ساتھیوں کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ سب کا کھانا اکٹھا اور ایک ساتھ پکے گا اور سب کو ہر چیز کا برابر حصہ ملے گا۔ پہلے منگولوں کا سارا سامان سمیٹ لیا جائے۔ یہ جو منگولوں کے گھوڑے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں انہیں بھی اکٹھا کر کے ان کی لگامیں ایک دوسرے سے باندھ کر انہیں اپنے آگے آگے ہانکا جائے گا۔ ہم یہاں سے اب شمال کے کوہستانی سلسلوں میں فرات آتار قبائل کا رخ کریں گے۔ انہی کے اندر رہ کر ہم منگولوں پر ضرب لگاتے رہیں گے، ان سے انتقام کی اپنی رسم پوری کرتے رہیں گے۔ اپنے سارے لشکریوں کو سمجھا دینا کہ فرات آتار قبائل کے اندر جا کر کسی پر بھی یہ انکشاف نہ کریں کہ میں بغداد کے لشکریوں کا نائب سپہ سالار منصور بن احمد ہوں۔ دیکھو میرے دونوں بھائیوں، میں ایک شکست خوردہ قوم کا ایک ہارا ہوا سالار ہوں اور فرات آتار قبائل کے اندر ایک گمنام لشکر کی حیثیت سے کام کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان کے اندر رہتے ہوئے ہم منگولوں کے خلاف خوب ضرب لگائیں گے، اس لیے کہ فرات آتار قبائل کو برقعی خان کی حمایت حاصل ہے اور تم لوگ جانتے ہو برقعی خان مسلمان ہو چکا ہے اور فرات آتار کے بہت سے لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ان کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی کارروائیوں کو بہتر انداز میں پورا کر سکیں گے۔ شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر وہ مڑے اس جگہ آئے جہاں سے ہٹ کر انہوں نے منگولوں پر حملہ کیا تھا۔ منگولوں کے سارے گھوڑوں کو ایک دوسرے سے باندھ کر اور جو سامان ان گھوڑوں پر لدا ہوا تھا وہ بھی ان کی پیٹھوں پر رہنے دیا گیا اور انہیں اپنے آگے ہانکتے ہوئے وہ اس جگہ آئے جہاں انہوں نے قیام کیا تھا۔ صالح بن اشرف اسی طرح زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اپنے گھوڑے سے اتر کر منصور بن احمد نے جب صالح بن اشرف کا جائزہ لیا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تک عجیب سے انداز میں منصور بن احمد صالح بن اشرف کی طرف دیکھتا رہا، اس پر اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ کچھ دیر وہ ہونٹ کاٹتا رہا، پھر جھکا، صالح بن اشرف کی پیشانی پر اس نے ایک لمبا بوسہ دیا۔ اس موقع پر اس کی آنکھوں سے نکلنے والے کئی آنسو صالح بن اشرف کی پیشانی پر گرے تھے۔ بوسہ لیتے ہوئے کچھ دیر وہ سسکتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ صالح بن اشرف کی تجہیز و تکفین بڑے اہتمام کے ساتھ کرنے کے بعد منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار اپنے لشکریوں کو لے کر شمال کے کوہستانی سلسلوں میں فرات آتار قبائل کا رخ کر رہے تھے۔ معزز ناظرین اکرام، امید ہے آپ کو یہ تاریخی کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس دلچسپ تاریخی کہانی کی ہر قسط آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں سے شیئر بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔